قرآن ونڈرز کوئز میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے جو قرآن کریم کی نہایت اہم اور قابل تعظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ آئیے آپ کے علم کا امتحان لیتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات سے چند گہرے اور فکر انگیز اسباق دریافت کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ 1. ام الکتاب، 2. آیت الکرسی، 3. الفلق، 4. الاخلاص۔ درست جواب ام الکتاب۔ تاریخی اہمیت، آئیں سمجھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کا خلاصہ اور روح ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ یہ سورہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق کا آغاز ہے اور اسی کے ذریعے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی تعلیم، یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم ہر لمحہ اس کی رحمت اور رہنمائی کے محتاج ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لاتی ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے نماز میں رک کر اس سورہ کے الفاظ پر غور کریں تاکہ دل کی توجہ اور خشوع بڑھے۔ یہ آپ کی زندگی کی پیچیدگیوں میں اللہ کی رہنمائی کے ساتھ جوڑ دے گی۔ سوال نمبر 2، سورہ الفاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ 1. 5، 2، 6، 3، 7، 4، 8۔ درست جواب 7۔ تاریخی اہمیت، آئیں سمجھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے جو قرآن کا پہلا باب اور نماز کا لازمی حصہ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اسے سبع المثانی بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ کی تعلیم، یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت چند مختصر الفاظ میں بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت، ربوبیت، جزا و سزا اور صراط مستقیم کی طلب سب اس ایک سورہ میں شامل ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے نماز میں ہر آیت کو دھیان سے پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل ایمان میں گہرائی لائے گا اور روحانی سکون دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ 1. اللہ واحد ہے۔ 2. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ 3. نیک لوگوں کا راستہ۔ 4. سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ درست جواب 5۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تاریخی اہمیت، آئیں سمجھتے ہیں۔ یہ عبارت قرآن کی پہلی سورہ الفاتحہ میں آتی ہے جو قرآن کا افتتاحیہ ہے۔ یہ کلمات بندے کے شکر اور اللہ کی سارے جہاں پر حکمرانی کی پہچان کا اظہار ہے۔ اللہ کی تعلیم، یہ کلمات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مظہر اور اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہر دن کی نعمتوں کے لیے شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ یہ شکر گزاری آپ کے دل کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے گی۔ سوال نمبر 4، ہر نماز کا لازمی حصہ کون سی سورہ ہے؟ 1. سورہ اخلاص، 2. سورہ فاتحہ، 3. سورہ ناس، 4. سورہ بقرہ۔ درست جواب 2. سورہ الفاتحہ۔ تاریخی اہمیت، آئیں سمجھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ سورت سورہ فاتحہ بندگی، دعا اور توحید کا نچوڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز کی روح قرار دیا کیونکہ یہ سورت بندے اور رب کے درمیان ایک براہ راست مکالمہ ہے جو نماز کو مکمل بناتی ہے۔ اللہ کی تعلیم، یہ سورہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت دل کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور پوری توجہ
صرف اللہ کی طرف کرنے کا تقاضا کرتی ہے، جہاں بندہ اللہ کی وحدانیت اور ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں تاکہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط اور زندہ رہے۔ مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ 1. جزا کے دن کا مالک۔ 2. سب سے زیادہ مہربان۔ 3. بہت معاف کرنے والا۔ 4. دنیاؤں کا رب۔ درست جواب جزا کے دن کا مالک۔ تاریخی اہمیت آئیں سمجھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت جو کہ ایمان کا بنیادی جزو ہے، ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو ذمہ داری اور شعور سے جینے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی تعلیم یہ درس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہم اس حساب کتاب کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ ہی رب اور مالک ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہر عمل کو نیکی اور اس خیال کے ساتھ انجام دیں کہ اعمال آپ کے آخرت کے پیمانے پر تولے جائیں گے۔ سوال نمبر 6، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا درس ہے؟ 1. صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ 2. دوسروں سے مدد مانگنا۔ 3. ولیوں سے دعا کرنا۔ 4. مادی دولت طلب کرنا۔ جواب 1. صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ تاریخی اہمیت آئیں سمجھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی اصل روح کو واضح کیا کہ بندگی اور مدد کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ یہ آیت اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے جو تمام شرک اور کفر سے دوری کا درس دیتی ہے۔ اللہ کی تعلیم یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت اور مدد طلب کرنا صرف اللہ کے لیے ہے اور یہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہر مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی مدد اور رحمت پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی واحد مددگار ہے۔ سوال نمبر 7، صراط الذین انعمت علیہم کا کیا مفہوم ہے؟ 1. وہ راستہ جو ان لوگوں کا ہے جنہیں اللہ کی خاص نعمت ملی۔ 2. گناہگاروں کا راستہ۔ 3. گمراہوں کا راستہ۔ 4. مغروروں کا راستہ۔ درست جواب 1. وہ راستہ جو ان لوگوں کا ہے جنہیں اللہ کی خاص نعمت ملی۔ تاریخی اہمیت آئیں سمجھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں یہ عبارت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں سے مالا مال انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ نیک بندے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اور یہ راہ ہدایت کی اصل مثال ہے جس کی پیروی ہر مومن پر لازم ہے۔ اللہ کی تعلیم اللہ ہمیں اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ ہم ان بندوں کی راہ اپنائیں جنہیں اس کی خاص رحمت و نعمت نصیب ہوئی ہے۔ یہ ہمیں ایمان و عمل صالحہ کی دعوت دیتی ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو ان کے مانند اللہ کے احکام کی پیروی میں وقف کریں اور ہر قدم پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ سوال نمبر 8، سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی کون سی 2 صفات کا ذکر ہے؟ 1. رحمان اور رحیم۔ 2. جبار اور قہار۔ 3. مالک اور قادر۔ 4. نور اور ہادی۔ درست جواب 1. رحمان اور رحیم۔ تاریخی اہمیت آئیں سمجھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیات میں اللہ کی یہ 2 عظیم صفات رحمت و شفقت کو واضح کرتی ہیں جو تمام مخلوقات پر نہایت عام اور خصوصی طور پر مومنین پر نازل ہوتی رہی ہیں۔ اللہ کی تعلیم اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور ہمیں بھی یہی صفات اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی رحمت کو جگا دیں اور دوسروں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کریں تاکہ آپ اس اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکیں۔
سوال نمبر 9، غیر المغضوبی علیہم ولا سے کیا مراد ہے؟ 1، گمراہ اور وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، 2، نیک اور صالح لوگ، 3، شکر گزار، 4، مبارک لوگ۔ درست جواب 1، گمراہ اور وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تاریخی اہمیت، آئیں سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی قومیں تھیں جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے غضب کا شکار ہوئیں۔ سورہ الفاتحہ ہمیں ان کے انجام سے سبق سیکھنے اور راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ کی تعلیم، اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کرتے ہیں کہ گمراہی کی راہوں سے بچ کر فقط اس کی راہ پر چلنا ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے غضب سے بچنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں اپنے عمل اور افکار کی جانچ کرنی چاہیے کہ کہیں ہم ان راہوں پر تو نہیں جا رہے جو اللہ کے غضب کا باعث بن سکتی ہے۔ سوال نمبر 10، سورہ الفاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ 1، مکہ، 2، مدینہ، 3، یروشلم، 4، طائف۔ درست جواب 1، مکہ۔ تاریخی اہمیت، آئیں سمجھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ مکہ کی ویران راتوں میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے آغاز میں سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ وہ روشنی تھی جس نے مومنوں کو صبر، توکل اور اللہ کی رحمت پر یقین دلایا۔ اللہ کی تعلیم، یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی رہنمائی طلب کرنا اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہر نماز میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت کو دل سے پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اعتماد بڑھے۔ اختتامی کلمات، آج کے کوئز کا یہی تھا اختتام۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کے بارے میں نئی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے معنی پر غور و فکر کرنے اور اس کی تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ونڈرز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید مفید مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرن کہ آپ نے ہماری ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔